دوستو، پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد نہ صرف ایک انتظامی مرکز ہے بلکہ ایک ایسا شہر ہے جو کمپلیٹ پلاننگ، ماڈرن اربن پرنسپلز اور فطرت سے ہم آہنگ طرز زندگی کی مثال ہے۔ جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو دارالحکومت کراچی میں قائم کیا گیا، لیکن جیسے جیسے حکومت، معیشت اور دفاعی اداروں کا دائرہ بڑھا، یہ واضح ہوتا گیا کہ کراچی جو کہ ایک تجارتی اور آبادی سے بھرا ہوا شہر تھا، اب دارالحکومت کے طور پر موزوں نہیں رہا۔ جغرافیائی طور پر متوازن، سیکیورٹی کے لحاظ سے محفوظ اور قدرتی حسن سے مالا مال ایک نئے دارالحکومت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس مقصد کے لیے 1958 میں جنرل ایوب خان کی حکومت نے ایک نیا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ یوں اسلام آباد کا تصور اور خواب حقیقت میں بدلا۔ تو آئیے جانتے ہیں اسلام آباد کے حوالے سے کچھ دلچسپ معلوماتی حقائق، لیکن سفر میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ڈریم ڈیکوڈ کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی بھی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو مل سکیں۔ اسلام آباد کی منصوبہ بندی کے لیے گریک آرکیٹیکٹ اور اربن پلانر کانسٹنٹینیوس اپوسٹولو کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ان کا ڈائنیکٹک پلان ایک یونیک اربن کانسیپٹ تھا جس میں شہر کو ایک گرڈ سسٹم میں تقسیم کیا گیا۔ ہر سیکٹر میں رہائشی، تجارتی، تعلیمی اور تفریحی مقامات کا متوازن امتزاج شامل تھا۔ اسلام آباد کو 9 زونز میں تقسیم کیا گیا، جن میں سے زون 1 شہر کی مرکزی شہری آبادی کے لیے مختص کیا گیا۔ یہاں ہر سیکٹر کو الفابیٹس اور نمبر سے پہچانا جاتا ہے، جیسے H8، G9، F6 وغیرہ۔ یہ نظام نہ صرف منظم تھا بلکہ ہر سہولت کو متوازن طور پر ہر علاقے میں فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلام آباد کی تعمیر کا آغاز 1960 کی دہائی میں ہوا اور ابتدائی مراحل میں یہ شہر راولپنڈی سے متصل ایک ویران علاقہ تھا۔ دارالحکومت کی منتقلی کا عمل مرحلہ وار ہوا اور 1967 میں پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس پہلی بار اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ شروع میں شہر میں سفارتی مشن، سرکاری دفاتر اور رہائشی علاقوں کی تعمیر کو ترجیح دی گئی۔ شہر کی تعمیر میں مارگلہ کی پہاڑیوں، جنگلات اور قدرتی ندی نالوں کو محفوظ رکھا گیا تاکہ ایک ایسا شہر وجود میں آئے جو ماحول دوست اور پرامن ہو۔ آج اسلام آباد پاکستان کا واحد مکمل پلانڈ سٹی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں گرین ایریاز کی ایک مخصوص مقدار ہر سیکٹر میں رکھی گئی ہے، جو اس کو دیگر پاکستانی شہروں سے منفرد بناتی ہے۔ شہر میں موجود فیصل مسجد، جو کہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی مالی معاونت سے 1986 میں مکمل ہوئی، اپنی جدید طرز تعمیر اور خوبصورتی کی وجہ سے نہ صرف مذہبی بلکہ ثقافتی علامت بھی ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، ایوان صدر اور ڈی چوک جیسے مقامات پاکستان کی سیاسی زندگی کا مرکز ہیں۔ اسلام آباد میں واقع پاکستان مونیومنٹ، لوک ورثہ میوزیم اور مارگلہ ہلز نیشنل پارک سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات بن چکے ہیں۔ اسلام آباد کو 2015 میں دنیا کے دوسرے خوبصورت ترین دارالحکومت میں شامل کیا گیا۔ اس شہر کی صفائی، نظم و ضبط اور سبز مناظر اسے ایک ماڈرن سٹی کی پہچان دیتے ہیں۔ یہاں کی سڑکیں کشادہ، ٹریفک پلان واضح اور ترقیاتی کام مسلسل جاری رہتے ہیں۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ شہر کو کئی چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جیسے بے ہنگم تجاوزات، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور بڑھتی ہوئی آبادی۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی CDA کو فعال کردار ادا کرنا پڑتا ہے، جو اسلام آباد کی تعمیر و ترقی کی نگرانی کرتی ہے۔ اسلام آباد نہ صرف پاکستان کی بیوروکریسی اور سفارتی سرگرمیوں کا مرکز ہے بلکہ یہ تعلیمی، تحقیقی اور تجارتی سرگرمیوں میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں موجود قائد اعظم یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اعلیٰ تعلیم کے علمی معیار کے ادارے ہیں۔ یہاں موجود قائد اعظم یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اعلیٰ تعلیم کے عالمی معیار کے ادارے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلو ایریا، جسے بزنس ہب بھی کہا جاتا ہے، سری نگر ہائی وے اور میٹرو بس سسٹم نے اسلام آباد کو ایک مکمل ماڈرن سٹی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اگر مستقبل میں بھی اس شہر کو اسی منصوبہ بندی اور ماحولیاتی توازن کے ساتھ سنبھالا گیا تو اسلام آباد نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ایک ماڈرن سٹی کے طور پر اپنی شناخت قائم رکھے گا۔ اور دوستو، ہمیں اپنی شناخت قائم رکھے رہنے کے لیے آپ لوگوں کے لائک
لائکس اور سبسکرپشن کی بہت ضرورت ہے، تو برائے مہربانی ہمارے چینل ڈریم ڈیکوڈ کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں، اور کامنٹس میں بتائیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ آپ اپنے دوست صہیب کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد۔ اللہ حافظ۔